بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم ادم کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ادم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے بھاگتے ہو اور اس کے قرآن اور رسول سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اس کا رزق کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ابلیس کو دشمن جانتے ہوئے بھی اس سے دشمنی نہیں کرتے، اور موت کی حقیقت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس سے بے خبر ہو، اور اپنے عیبوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو۔ پھر بھلا خود سوچو کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبولیت حاصل کر سکتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجذوب شدہ شخص اور چہرہ غبار آلودہ آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور آپ نے فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو گندا نہیں ہونا چاہیے، اور جب اس مجذوب کو ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اسے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کا منہ دھویا تھا، اس لیے خدا نے اس کا قلب دھو دیا ہے۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے، چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھا لیا، لیکن اس وقت درخت ابھی چھوٹا تھا اور انار بھی ترش تھے، لیکن جب ہم بیت المقدس سے واپس آئے تو وہ بہت قداور ہو گیا تھا اور انار بھی بہت میٹھے تھے اور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس کرامت کی بنا پر اس درخت کو امان العابدین کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ روایت ہے کسی بزرگ کے ہمراہ کشتی میں شریک سفر تھے کہ اچانک شدید طوفان آیا اور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ غرقابی کا اندیشہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے ہمراہ ابراہیم ادم بھی ہیں۔ اس آواز کے بعد طوفان رک گیا، اور ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے تو شدید طوفان آ گیا، اور آپ نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، ہمارے ہمراہ تیری مقدس کتاب بھی ہے اور ہماری غرقابی سے یہ بھی غرق ہو سکتی ہے۔ ندا آئی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحل دجلہ پر آپ اپنی گدی سی رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا، حکومت چھوڑ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی تو بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے ہوئے نمودار ہوئیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی سوئی چاہیے، چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی بھی لے کر آ گئی، اور آپ نے سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیر آباد کہہ کر معمولی سی یہ شے حاصل ہوئی۔ روایت ہے ایک مرتبہ آپ نے کشتی پر سفر کرنے کا قصد فرمایا تو ملا نے کرایہ طلب کیا، اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔
اور آپ نے نماز پڑھ کر دعا کی، یا اللہ یہ ملا کرایہ طلب کرتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت پورا ریگزار سونا بن گیا اور آپ نے ایک مٹھی بھر کے ملا کو دے دی۔ آج میں اس سلسلے کا یہی اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم ادھم کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔